عورت اپنے جسم سے مرد کو فوراً قابو کر لیتی ہے، لیکن مرد تب تک عورت کو راضی نہیں کر سکتا جب تک عورت نہ چاہے، صفا اور مروہ وہ اصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو ہمیشہ میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں جب آپ اللہ پر توکل کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہو تو اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں میں دولت خرچ کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے۔ رشوت کبھی اکیلی نہیں آتی، دینے والے کی بددعائیں، مجبوریاں، دکھ، تکلیف، غصہ، دباؤ اور فکر بھی نوٹوں میں لپیٹی ہوئی ساتھ آتی ہے۔ رشوت اکیلی نہیں آتی، ساتھ اس کے بددعائیں آتی ہیں اور مجبوریاں آتی ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا جب چلو تو دھیان سے چلا کرو۔ بیٹے نے جواب دیا، پیارے ابا جان آپ بھی دھیان سے چلیں کیونکہ میں آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریب کو اجرت دے کر پڑھوا لیں۔ شریعت کی پابندی ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر افسوس وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہیں یہ پتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ عورتیں اور تھی جن کی یاد میں تاج محل بنوائے جاتے تھے۔ آج کل کی عورتوں کی قبریں پکی کرائی جاتی ہیں کہیں باہر ہی نہ آ جائیں۔ آج کل کی عورتوں کی قبریں پکی ہوتی ہیں۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ جن کو آپ بدل نہیں سکتے اس پر اپنی توجہ دینا بند کر دیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کینکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جب عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی مانند سدائے آپ پر رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے۔ مرد کا گناہ ایک کینکر بنتا ہے، عورت کا گناہ پھول۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم اور ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ کرب بھی رنگ بدلتا ہی رہے تو قابل برداشت رہتا ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ مرد وہ بہترین ہے جو جلدی راضی ہو جائے۔ جو لوگ کتا بلی پالنے والے کو ماڈرن کہتے ہیں اور گائے اور بھینس رکھنے والوں کو پینڈو سمجھتے ہیں، وہ پھر دودھ بھی انہی کا پیا کرو۔ حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے خاندان نہیں۔ میرا رب ایمان دیکھتا ہے خاندان نہیں۔ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئے وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی۔ وہ عورت تھی جو سب سے پہلے سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں گئی۔ سب سے پہلے جس نے صفا اور مروہ کے صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی۔ اب ہر سال حاجیوں پر لازم ہو گیا ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے ہوئے فعل کو بجا لائیں ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ حضرت حاجرہ یعنی کہ مرد کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس عورت کے فعل کو کاپی نہیں کریں گے۔ آپ کی بیوی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتی ہے تو اسے نرمی سے سمجھا دیں۔ بیوی کی دو حرکتوں سے مرد تڑپ کر
عورت کے پاس آتا ہے جو کہ عورت کو خود پتہ نہیں ہوتی. عورت کی خاموشی اور نظر اندازی. عورت کی دو حرکتیں ہیں, خاموشی اور نظر اندازی. زندگی میں اتنا پیسہ کما کر بھی کیا حاصل کرو گے؟ آخر کار یہ سب یہی رہ جانا ہے. یہ بات کہنے والے بھی ایک لیکچر کا 1,00,000 لیتے ہیں. یہ بات کہنے والے 1,00,000 کا ایک لیکچر بیچتے ہیں. ٹھنڈی روٹیاں ہمیشہ اسی کے حصے میں آتی ہیں جو کما کر دیر سے گھر لوٹتا ہے. وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کے ضبط کرتا ہوں. میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا. مجھے غصہ نہیں آتا. میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے درس دیتے ہیں کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا.